لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین و سامعین اکرام، کل کی تقریر میں نے فطرے کے مسائل کو بیان کیا تھا اور ان مسائلوں کی طرف آپ لوگوں کے متوجہ کیا تھا کہ فطرہ کتنا واجب ہوگا، فطرہ کب واجب ہوگا، فطرہ کب نکالنا ہے، فطرہ کس کے اوپر واجب ہے، فطرہ کے سلسلے سے چند مسائل گزشتہ تقریروں میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائے۔ آج جو گفتگو ہے وہ بھی فطرے ہی کے سلسلے سے ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ دینا کس کو ہے، مستحق فطرہ کون ہے، فطرہ نکالا ہے تو کن لوگوں کو فطرہ دیا جائے۔ ان کے سلسلے سے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات فطرے کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے شہر میں دیکھے گا، اپنے گھر خاندان میں دیکھے گا، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں دیکھے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کو، اگر ان لوگوں میں کوئی مستحق فطرہ ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، عزیز اقارب میں ہو، شہر کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو فطرہ دیا جائے گا۔ اگر اپنے شہر میں نہیں ملیں گے تب جا کر کے وہ دوسرے شہر میں فطرہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تب جا کر کے دوسرے شہر میں وہ فطرے کی رقم بھیجی جاتی ہے۔ فطرہ دینا کس کو ہے؟ فطرہ شیعہ اثنا عشری کو دیا جائے گا۔ فطرے کی جو رقم ہے وہ شیعہ اثنا عشری کو ہی دینا ضروری ہے، اور ان شرائط کے اوپر جو مستحق فطرہ قرار پاتے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اگر اپنے شہر میں شیعہ اثنا عشری نہیں ملے، پہلے عزیز اقارب شدہ کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اگر اپنے شہر میں شیعہ اثنا عشری مستحق زکوٰۃ، مستحق فطرہ نہیں ملتا ہے، تب جا کر کے دوسرے شہر میں ان لوگوں کو یہ فطرہ دیا جائے گا، وہ بھی شیعہ اثنا عشری ہی ہونا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں کسی ناسبی کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ناسبی اسے کہتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے، ان لوگوں کو فطرے کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ فطرہ دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دیا جائے وہ عادل ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے، یہ احتیاط ہے کہ جس کو بھی فطرہ دیا جائے وہ شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، یا کھلم کھلا گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو۔ عادل ہونا تو شرط نہیں ہے، لیکن شرابی نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، کھلم کھلا گناہوں کو انجام دینے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ فطرہ دیا جائے گا۔ جو کوئی اپنا مال حرام کام میں خرچ کرتا ہو اسے فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ مستحق فطرہ ہے، اب بچے کے ہاتھ میں تو فطرہ دیا نہیں جا سکتا، ایسی حالت میں جو اس کا ولی ہوگا، جو اس کا سرپرست ہوگا، اس کو وہ فطرہ دیا جائے گا، اور یہ ملکیت ہوگی اس بچے کی جو مستحق فطرہ بنتا ہے۔ فطرہ کے لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ فی فرد 3 کلو ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے گھر میں ماشاءاللہ کئی افراد ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کی قیمت نکالے وہ سب کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر 4-6 لوگ ہیں تو 2-3 افراد کا گیہوں کی اور 2-3 افراد کے دوسرے کسی جنس کی قیمت نکالی جا سکتی ہے، یا دوسرا کوئی
جنس نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی افراد ہیں سب کا ایک ہی جنس یا ایک ہی جنس کی قیمت نکالی جائے، ایک ہی شے کی قیمت نکالی جائے، ایک ہی چیز کی قیمت نکالی جائے، نہیں، چیزوں کے اعتبار سے بٹوارا کیا جا سکتا ہے۔ جس کسی کو بھی فطرہ دیا جائے گا کم سے کم ایک فطرہ دیا جائے گا یا ایک فطرے کی قیمت دی جائے گی۔ زیادہ دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن کم نہیں دیا جا سکتا۔ جس کسی کو بھی دیں گے کم سے کم ایک فطرہ مکمل دیں گے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ میں یہ کلو کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایک آدمی کا 3 کلو ہوتا ہے۔ میں قیمت نہیں بتا رہا ہوں کہ کتنی قیمت فطرے میں نکلے گی، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنا اپنا اختیار ہے کہ وہ جو چیز جس قیمت کا کھاتا ہے اس حساب سے اس کو وہ فطرہ نکالنا ہوگا۔ اسی لیے میں کسی قیمت کو معین نہیں کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر 75 روپے نکالنے ہیں کہ 100 روپے نکالنے ہیں، یہ نہیں۔ جو انسان جس قیمت کا کھاتا ہے، جس چیز کو کھاتا ہے، اس کے حساب سے وہ 3 کلو کی قیمت نکال دے گا یا 3 کلو وہ شے نکال دے گا۔ فطرہ قربتاً اللہ نکالنا ہوگا۔ فطرے کے لیے قربتاً اللہ کی نیت ہوگی، رضائے پروردگار کے لیے نیت کی جائے گی۔ یہ ہے فطرے کے سلسلے سے مسائل۔ اب فطرہ یہ ہے کہ اگر، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں فطرہ نہیں ہے یا عید سے پہلے فطرہ نہیں نکلتا، غروب آفتاب سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب غروب آفتاب سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہوگا تو رمضان مبارک میں بھی فطرہ نہیں دے سکتے۔ اب اگر کسی انسان کو ضرورت ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی ہے اور اسی فطرے کے پیسے سے مدد کرنی ہے، تو اس کا شریعت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بطور قرض اتنا پیسہ دے دیں جتنا آپ کا فطرہ بنتا ہے۔ اسی رمضان مبارک میں آپ اسے رمضان مبارک میں قرض کے طور پہ دیتے ہیں، جتنا آپ کا فطرہ بنتا ہے آپ اس کو رمضان مبارک میں اس کی مدد کر دیں، کسی بھی تاریخ میں مدد کر دیں، اور جب فطرہ واجب ہو جائے تو اسی پیسے پر آپ فطرے کی نیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پہلے نہیں نکالیں گے، جب نکالنا ہوگا نیت تب کریں گے۔ یہ الگ بات ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو وقت پر وہ پیسہ میسر ہو جائے گا، اسے وہ پیسہ نصیب ہو جائے گا۔ شریعت کے اندر یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں تو عید سے پہلے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فطرے ہی کے پیسے سے کیوں نہ ہو، فطرے کی ہی رقم سے کیوں نہ ہو۔ ہاں اتنا خیال رہے کہ نیت فطرے کی نہیں کریں گے، اسے قرض دے دیں گے، جب فطرہ واجب ہوگا تب اسی پیسے کے اوپر فطرے کی نیت کر لیں گے، دوبارہ پیسہ نکالنا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فطرے کے مسائل تھے کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اور اگر کوئی بچہ ہے تو اسے کس طریقے سے دیا جائے گا۔ یہ وہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو فطرہ کے مستحقین ہیں، جن کو فطرہ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں چل رہی ہے قرآن کریم کے پیغامات کے سلسلے سے، قرآن کریم کے قرآن فہمی کے سلسلے سے، قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ کئی آیتوں کے ذریعے سے خداوند عالم کے پیغامات کو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان پیغامات پر ہمیں اور آپ سب کو، تمام مومنین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اس کا تعلق اطاعت کے سلسلے سے ہے اور اطاعت کے فائدے کے سلسلے سے۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر مجلسوں میں، محفلوں میں، تقاریروں میں اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اطاعت اہل بیت کے سلسلے سے گفتگو پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس اطاعت کا ایک بہترین فائدہ بیان کیا ہے، اور یہ جو فائدہ ہے یہ عظیم ترین فائدہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے اطاعت کی بنیاد پر جنت مل جائے گی، تو جنت کے مقابلے میں قرآن کریم نے جس آیہ مبارکہ کو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، یہ جنت سے بھی بلند ترین فائدہ ہے، اس سے بھی عظیم ترین فائدہ ہے۔ حالانکہ ہے یہ بھی فائدہ جنت ہی کے متعلق، لیکن لفظ جنت محدود ہے، اور جن کے سلسلے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اطاعت کرنے والوں کے سلسلے سے، یہ عظیم ترین فائدہ ہے۔
قرآن کریم کی یہ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے اطاعت پروردگار کرنے والوں کو، اطاعت رسول کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، بشارت عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام نازل کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اب ان میں کون کون ہے جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین میں سے ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء میں سے، والصالحین، اور وہ صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور وہی لوگ رفاقت کے لیے سب سے اچھے ہیں، وہی لوگ سب سے اچھے رفیق لوگ ہیں۔ کل کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا رفیق شیطان ہے۔ آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے رفیق انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، اور صالحین میں سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں تقریروں کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، سماعت فرمائیں گے، تو اتنا تو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ لوگ کتنے بدترین لوگ ہیں کہ جن کا رفیق شیطان ہو، اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جن کے رفیق انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ جن لوگوں کے رفیق نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ معصوم سے روایت نقل ہوئی اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ جو نبیوں سے مراد ہیں وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے، اور جو صدیقین اور شہداء ہیں وہ آل محمد کی ذات ہے، اور جو صالحین ہیں وہ اہل بیت کے مخلص شیعہ افراد ہیں۔ یعنی اللہ رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ پیغمبر کا رفیق ہوگا، خاتم النبیین کا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اہل بیت کا رفیق ہوگا، اہل بیت اس کے رفیق ہوں گے، اور وہ شیعہ جو مخلص ہیں، خالص شیعہ ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے وہ رفیق ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ چونکہ یہ روایت اور یہ آیت انسان کو اس بات کے اوپر گامزن کرتی ہے کہ وہ اللہ رسول کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرے، توفیق دے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے رسول، شہداء، صدیقین اور صالحین کا رفیق بن سکے۔ وہ سوائے اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، یہ آیہ مبارکہ انسان کے اندر یہ قوت دیتی ہے، انسان کے اندر یہ شوق دلاتی ہے کہ وہ یہ امور انجام دے، ایسے اعمال انجام دے کہ جس کا نتیجے میں آیہ مبارکہ کا وہ مصداق بن سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ مولا امام صادق کہتے یہ ہیں کہ مومن دو طرح کے ہیں، دونوں مومن اچھے ہیں، لیکن اس کے سلسلے سے مولا امام صادق فرما رہے دو طرح کے مومن ہیں۔ ایک مومن وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ رسول کی وہ تمام اطاعتیں پائی جاتی ہیں جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، جس کا تقاضا کیا ہے، اور ان کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتے ہیں، وہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ مثلا خوف پروردگار، غضب پروردگار، اچھے امور کو انجام دینا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی زندگی خوف اور امید کے بیچ میں گزارنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اہل بیت کے فرما بردار بن کر کے زندہ رہنا۔ امام صادق فرما رہے ہیں یہ وہ مومن ہیں کہ جنہیں نہ دنیا میں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں ڈریں گے، اور چونکہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہوگی اس لیے وہ کسی کی شفاعت کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند عالم انہیں اختیار دے گا کہ وہ خود دوسروں کی شفاعت کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خود ہی اختیار دے گا کہ وہ خود دوسروں کی شفاعت کریں. کون؟ یہ ایک گروہ ہے مومنین کا. دوسرے سلسلے سے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا امام صادق کہتے ہیں کہ ایک گروہ اور مومنین کا ہے اور وہ بھی مومن ہیں، لیکن ان کے قدموں میں کبھی لرزشیں آتی ہیں، کبھی خطائیں کر جاتے ہیں، کبھی گناہ کر جاتے ہیں. ان کے اندر وہ کمال صفات نہیں پائے جاتے، وہ تمام نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں جو ایک ایمان کا تقاضا کرتا ہے، جو کمال ایمان پر انسان کو پہنچاتا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی خوف و ہراس میں زندگی گزاریں گے، آخرت میں بھی ان کو خوف و ڈر ہوگا. یہ لوگ وہ ہوں گے جو ہماری شفاعت کے ذریعے سے جنت تک جائیں گے، ان کی بھی آخرت بخیر ہوگی. لیکن یہ دوسرا گروہ ہے جو شفاعت کا محتاج ہوگا. پہلا گروہ وہ ہے جو خود شفاعت کرنے والا ہوگا. اس کے بعد مولا امام رضا کی ایک روایت ہے. مولا امام رضا نے اسی آیت مبارکہ کے سلسلے سے تفسیر جو بیان کی، مولا امام رضا فرماتے ہیں، سامنے والے نے جب سائل نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ آیت مبارکہ کے اندر مصداق کون ہے، تو مولا نے فرمایا اس آیت کے مصداق تو تم ہی لوگ ہو. اس آیت مبارکہ کے اندر جو نبی ہیں وہ پیغمبر اکرم کی ذات تھے، جو صدیقین اور شہداء ہیں وہ ہم آل محمد کی ذات ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا تھا، معصوم نے فرمایا تھا، جو صالحین ہیں وہ ہمارے پیروکار ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں. اس کے بعد مولا نے تقاضا کیا ہے، جب اللہ نے تمہارا آیت میں ذکر کیا ہے تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس آیت کا لحاظ رکھو اور ویسی زندگی گزارو جو اللہ رسول کی اطاعت کا تقاضا ہے. جیسا اللہ نے تقاضا کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اسی انداز سے زندگی گزارو تاکہ تم اس آیت کے مصداق بن سکو. عزیزان گرامی، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو اپنے رسول کو اور اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. میرے معبود، ہم لوگوں نے جو اطاعتیں کی ہیں ان اطاعتوں کو تو قبول فرما. جو ہم لوگوں نے خطائیں اور گناہ کی ان سب کو معاف فرما. تمام محرومین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام محرومین کے خطاؤں کو معاف فرما. ان سب کی تاریخ قبر کو نورانی قبر میں تبدیل فرما. تمام محرومین جن کے آج پہلی شب ہے ان سب کو بھی، اور تمام محرومین کو فشار قبر سے نجات عطا فرما. میرے معبود، ہم سب کو تمام مرتبات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما. میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو لوگ بھی اس وبائی مرض میں مبتلا ہیں میرے معبود ان سب کو، تمام مومن اور مومنات جو بیمار ان سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما. میرے معبود، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اور تمام مومن اور مومنات کی تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو قبول فرما. میرے معبود، تنگی رزق ہے، میرے معبود تمام مومن اور مومنات کے رزق میں کشادگی عطا فرما. میرے معبود، تو مجیب الدعوات ہے، ہم سب کے تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کو قبول فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو دامن قرآن، دامن اہل بیت، ولایت اہل بیت سے متمسک رکھ. میرے معبود، حجت خدا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. گزارش ہے کہ جتنے بھی مومن بیمار ہیں ان سب کی شفاء کلی اور صحت کاملہ کے لیے آپ حضرات 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو اصحاب فرماتے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم اذن لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی
فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزات له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده ظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرمه إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ أني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ أني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا
لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على